الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فقدتيني به، فأتيته بالكساء اليماني فقديته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال
اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مطهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومأذن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.
ہمارا بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دکھایا حسین نے ممکن نہ تھا جو کر کے دکھایا اسلام کو اس جتن سے بچایا حسین نے اسلام کو اس جتن سے بچایا حسین نے حیران ہے ازل سے ابد تک کیا دیا حیران ہے ازل سے ابد تک کی آندھیاں کچھ اس طرح چراغ جلایا حسین نے ممکن نہ تھا جو کر کے درود پڑھ دے محمد والے محمد سلام سارے چمن کا تذکرہ ایک علی کا تذکرہ سارے
عرش والے عرش پر جائے تو حیرانی ہے کیوں، اصل میں معراج ہے سرے وطن کا تذکرہ، اصل میں معراج ہے سرے وطن کا تذکرہ، ایک علی کا تذکرہ، اے عزادار حسینی زیب دیتا ہے تجھے، سلسبیلوں کو سرو نہرے ابد کا تذکرہ، ایک علی کا تذکرہ، ابتدا شبیر جس کی اور زینب انتہا، کربلا در اصل ہے بھائی بہن کا تذکرہ، کربلا در اصل ہے بھائی بہن کا تذکرہ، ایک علی کا تذکرہ، یاد آ جاتا ہے اصغر اور سکینہ کا گلا، جب بھی ہوتا ہے کہیں تیروں کفن کا تذکرہ، ایک علی کا تذکرہ، یاد کر کے رو دیے اصغر کو زینب عابدین، سن لیا جب بھی کسی تشنا دہر کا تذکرہ، ایک علی کا تذکرہ، سورہ فاتحہ۔ نعرہ صلوات، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے ہوئی جاتی ہے، روح قالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے، بے حواسی سے ہر کے بار یہ چلاتی ہے، بے حواسی سے ہر کے بار یہ چلاتی ہے، آسماں دور زمین سب کدھر جا
جاؤں میں بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں در زندہ پہ ہوا اتنے میں امبو چادر دیں گے دل ہے ابھی زندہ سے رہا کر دیں گے رحم دل ہے ابھی زندہ سے رہا کر دیں گے لیا تھی زنے حاکم کی جلوں میں پہ دروں کے نشان پہ سیلی کے نشان پہ دروں کے نشان فاقوں سے زنجیر میں تھراتی ہے استخوانوں کے لرزنے سے صدا مرنے پہ تیار ہے تو کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو غم لگا گورو کفن میں تجھے دوں گے چلو گے ہمراہ مرنے والے تیرا کیا نام ہے کب سے بولے مولا بھی چازار بھی ہے حال یہ ہے کہ سسیری ہے آزار بھی ہے مرض کیا ہے کہا دے بدری روکے بولی کے دوا کیا ہے کہا ناگری گھر جو دریافت کیا کہنے لگے در بدری بول لیتا ہے خبر کون کہا بے خبری بول لیتا ہے
تو شرمانے لگے قادیانوں کے نشان پشت پہ دکھلانے لگے قادیانوں کے نشان پشت پہ دکھلانے لگے نعرہ صلوات بارے دیگر صلوات نعرہ حیدری پر محمد وآل محمد گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کر وہ بلا ارے کہہ کے یہ دوڑ سکینہ کہ ٹھہر جاؤ ذرا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا اور شہن بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں ہے لگا ارے جوڑ کر نلے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا اور سوچتی ہوں کہ تماچے کو
کوئی مارے نہ میرے، ارے گوش بہرے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اور بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، تم کو اکبر کی قسم گلچا دہن کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اور آخری شعر، اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، ارے کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے، دیکھ لوں پھر سے میں جی بھر کے تمہارا چہرہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، اور آگے جائیں تو بعد میں آنے والوں کو گھنٹی نہیں ہوگی۔ تمام ارواح مومن مومنات مسلمین و مسلمات کے لیے، تمام شہداء اسلام کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، تمام شہداء اور شہداء کربلا کے لیے، اور جو آسماں جدید ہیں ان سب کے لیے، اور بانی مجلس کے بزرگوں کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين نبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد
المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نام سے اللہ کے جو بہت مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے. بنیادی اور بہت زیادہ اہم سوال جو ہے تو کیسے پہنچیں گے ہو سکتے زیادہ بنیادی سوالوں میں سے یہ سوال ہے کہ اگر انسان میں عقل ہے تو یہ جہاں اور باتیں سوچتا ہے، مال بنانے کی سوچتا ہے، کرنے والا حکیم ہے، صاحب عقل نہیں ہے بلکہ خالق عقل. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ چیز بنائے اور ایسی چیز بنائے جس پر خود ناز نہیں کرے؟ یعنی چاند کتنا خوبصورت ہے، سورج کتنا طاقتور ہے، زمین آسمان دیکھیے، تارے دیکھیے اور کتنی مخلوقات دیکھیے، کسی کو بنا کے اللہ نے ناز نہیں کیا، فخر نہیں کیا. ہاں انسان کو بنا کے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے وہ اور بہترین خلق کرنے والا ہے. بتائیے کہ سورج کا تو مقصد ہے، چاند کا تو مقصد ہے، زمین کا تو مقصد ہے، آسمان کا تو مقصد ہے، درختوں کا تو مقصد ہے، جانوروں کا تو مقصد ہے، جو سب سے بہترین مخلوق ہے اس کا کوئی مقصد نہیں. یہ کیسے ہوگا؟ لہٰذا یہ ماننا پڑے گا. عقل بتاتی ہے کہ کوئی مقصد ہے. میں مثال اور کیا کرتا ہوں، مثلا آپ کو یہاں 2 گھنٹے کے لیے بنایا گیا ہے، صاحب بانی مجلس نے بلایا آپ کو 2 گھنٹے کے لیے، مگر کوئی مقصد نہیں بتایا. کوئی مقصد ہے؟ کوئی ذکر ہوگا، فضائل ہوں گے، مسائل ہوں گے، ماتم ہوگا، مجلس ہوگی، یہی مقصد ہے نا. تو کیونکہ بلانے والا صاحب عقل ہے، کیونکہ بلانے والا صاحب عقل ہے، اس نے 2 گھنٹے کے لیے بھی آپ کو بلایا تو بے مقصد نہیں بلایا. اب جو خالق عقل ہو وہ اتنی لمبی عمر مجھے دے اور بے مقصد ہے، کوئی مقصد ہی نہ ہو. تو یہ بات کوئی سلیم تباہ عقل والا انسان کو نہیں، تو ماننا پڑتا ہے کہ بھائی کوئی مقصد ہے. اسی وجہ سے تمام بڑے فلسفہ جتنے بھی گزرے ہیں، ٹاپ فلسفہ اس موضوع کہ ہمیں کیوں پیدا کیا اپنی فکر کی جگہ، کیونکہ مجبور ہوتا ہے انسان جو صاحب عقل ہے، مجبور ہو جاتا ہے بات سوچنے کے لیے کہ بھائی آخر کیوں، بٹ فار کیوں بجا گیا، میں یہاں کیوں آیا ہوں. تو جب کیوں جاتا ہے زیادہ اس کو لکھنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے. اب یہ مختلف فلسفے ہیں. ایک بڑا عام فلسفہ یہ ہے کہ بھائی اس لیے بنایا ہے کہ ہم انجوائے کریں. یہ بھی مطلب ایک فلسفہ ہے کہ بس انجوائے کرنے کے لیے بنایا ہے کہ ہم لائف کو انجوائے کرتے رہیں، بھائی اس لیے بنایا ہے. بابر ایک بہت بڑی شخصیت ہے، آپ سب جانتے ہیں اس کو. اس نے ہندوستان کو فتح کیا تھا افغانستان سے. بابر اور تقریباً 500 سال اس کے خاندان نے پورے ہندوستان کو حکومت کی. بڑا لکھنے والا بھی تھا، بڑا شاعر تھا، بڑا زبردست آدمی تھا. تو اس کا ایک شعر کا مصرع ہے، اس نے کہا ہے کہ بابر بعیش کوش کہ ان عالم دوبارہ نہیں. بابر عیش کر، اتنا عیش کرتا ہے کر، کیونکہ یہ دنیا پھر ملنے والی نہیں. اب یہ بھی ایک فلسفہ ہے، یہ بھی ایک تھنکنگ کہ بھائی ٹو انجوائے، لائف از مینٹ ٹو انجوائے. یہ اس لیے ہے کہ بھائی انجوائے کرو، بھول جائے. یہ بھی ایک فلسفہ ہے. اور بہت سے فلسفے ہیں. کسی نے کہا کہ یہ اس لیے بنایا گیا تاکہ ہم اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کریں، ہم اور بہتر سے بہتر بنتے چلے جائیں. ہے جو سجو کہ خوب سے ہے خوب تک، یہ بھی ایک فلسفہ ہے. سب فلسفے تو بہت سے ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حق کس کو پہنچتا ہے بتانے کا کہ کس لیے بنا ہے.
مجھے یہ حق کس کو پہنچتا ہے تو بتایا کہ کس لیے بنایا. میں گھر سے نکلا باہر, دیکھا ایک بہت بڑا پلاٹ ہے اور وہاں تعمیر ہو رہی ہے بڑے زور شور کے ساتھ. میں نے کہا اچھا یہ بھائی کوئی امام بڑا امام بارگاہ. ادھر سے پنڈت آیا, چلتا ہوں نہیں بڑا ہی مرا, یہ کوئی مندر بن رہا. ادھر سے پریسٹ آیا, حاضر چلتا ہوا, نہیں آپ دونوں غلط ہیں, یہ تو چرچ بن رہا ہے. ایک یہودی ربائی آیا, نہیں آپ سب غلط ہیں, یہ تو سلیبات بن رہا ہے. اب سب اپنے اپنی بتا رہے. اتنے میں گاڑی آئی, میں نوجوان لڑکا اترا اور چلا اس طرف بلڈنگ کی طرف. ہم نے مجھے بھائی آپ کون؟ یہ میں بنا یہ ہمارا جو ہے یہ میں بنا. اب دیکھیے آپ کتنی لوگ ہم سب پوچھیں گے بھائی کس لیے بنا رہے ہیں, یہ اتنی بڑی مرتبہ کس لیے بنا رہے ہیں؟ میں سلما بنا رہا ہوں. بات ہی بتاؤں. اب کوئی بحث نہیں کرے گا, آپ سب کل والے کر جائیں گے. کیوں بھائی آپ سفید بال کی 80 سال کی, وہ 70 سال کا, وہ 60 سال کا, اس نے یہ کہا کہ سنگال بن رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے, اور یہ نوجوان لوگ کہہ رہا ہے کہ سینما بن رہا ہے, سب نے مان لیا. کیوں مان لیا؟ کیوں مان لیا؟ اس نے کہا میں بنا رہا ہوں. باقی نہ اس کو حق بتانے کا جو بنا رہا ہے, اس کو حق بتانے کا کیوں بنا رہا ہے. بولا کوئی آگے اتھارٹی نہیں. اسی لیے فرمایا ما خلقت الجن والانس, میں نے جنوں انسانوں کو نہیں بنایا. یہ پہلے بتایا کہ میں نے بنایا ہے. اب جب میں نے بنایا ہے تو مجھے حق بتانے کا کہ کیوں بنایا. پہلے اپنا استحقاق پہلے دیکھیں یہ منطقی بات, پہلے اپنا استحقاق سمجھ کیا کہ مجھے حق بتانے کا کہ کیوں بنایا, کیونکہ ما خلق کو میں نے بنایا. جنہوں انسانوں کو میں نے بنایا تو میں بتاؤں گا کیوں بنایا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, صرف اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری غلامی کرے, میری اطاعت کرے, بس. اور کوئی مقصد نہیں, صرف ایک بنانے والا بھی ایک ہے, مقصد بھی ایک ہے, الا لیعبدون. اب یہ ایک کمال ہے. یہ دیکھیے آپ, یہ بنا تو آپ آتا ہے کہ یہ فرقے کا چوٹی کا مسئلہ ہے کہ کیوں پیدا کیے ہیں جن انسانوں کو. بڑا سب نے لکھا ہے, بہت لکھا ہے, بہت لکھا ہے, اور پھر لکھنے کے بعد لکھا کہ بھائی یہ اتنا مشکل موضوع ہے کہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے. اتنا بڑا موضوع اور اس سارے موضوع کو صرف ایک لفظ کے اندر بیان کر دیا کہ کیوں بنایا. فضاحت و بلاغت کی انتہا ہے. ایک لفظ, آیت بھی نہیں, لے یعبدون. یہ لے وہی ہے جو اردو میں لیے بن گیا, میری غلامی کے لیے. اللہ فرما رہا ہے کیوں بنایا, میں نے بنایا اپنی غلامی کے لیے کہ میری غلامی کریں, بس یہ. اب اس سے معلوم ہوا کہ اصل مقصد کیا ہے, اللہ کی اطاعت. دیکھیے, اور ایک اصول اور بھی ہے منطقی. کسی چیز کی کامیابی کو جانچنے کا راز جو ہوتا ہے نا, اس کا مقصد ہوا. مقصد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے کامیاب ہے کہ ناکامیاب ہے. مثلا لاؤڈ اسپیکر ہے, اس پر میں آپ سے بات کروں. لاؤڈ اسپیکر یعنی آواز کو بڑھانے والا. لاؤڈ اسپیکر یعنی آواز کو بڑھا دیتا ہے, یہ اس کا مقصد ہے. اب فرض یہ جو ہے یہ $100,000 کا ہوگا. ایک صاحب یہ کہیں صاحب $2,000 کا سونے کا بنا ہوا لاؤڈ اسپیکر لے کر آئے. ارے بھائی یہ اتنا اعلیٰ ذکر ہو رہا ہے, یہاں تو اعلیٰ لاؤڈ اسپیکر ہونا چاہیے. یہ کیا $100,000 کا ہٹائیے اس کو, یہ $5,000 کا وہ ہے. اور یہ لگائیے سونے چاندی کا, موتی جڑے میں وہ لگا دیا, مگر اس نے آواز نہیں بڑھائی. آواز نہیں بڑھی, اس سے 10 گنا قیمتی آواز نہیں بڑھی. کیا ہوگا, ممبر کی زینت نہیں بن سکے گا, یہاں سے ہٹا دیا جائے گا. یعنی فیل ہو گیا. یہ آگے آ جائیں لوگ, رحمت ہو رہی ہے.
در محمد و آل محمد صلوات. یعنی $50,000 کا تھا وہ، مگر ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا. کیوں فیل ہو گیا؟ کیونکہ جو مقصد تھا وہ پورا نہیں کیا اس نے. تو آپ نے سینکڑوں مکان بنا لیے، ہزاروں ملین پیسے جمع کر لیے، لیکن اگر آپ نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا جس کے لیے آپ کو بنایا گیا تھا، تو آپ ان تمام وسائل کے ہوتے ہوئے بھی ناکامیاب ہو گئے. کیونکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت. اصل مقصد یہ ہے، اصل جو یہاں پر جو دولت انسان کما سکتا ہے وہ یہی ہے کہ کتنی اس نے اطاعت کی. یہ ہے دولت. اب اطاعت یا غلامی، غلامی کے معنی بھی اطاعت ہے. غلامی کا کیا حاصل کیا ہوتا ہے؟ اطاعت. جیسے آپ نوکری کرتے ہیں، یہ نوکری بھی ایک قسم کی غلامی ہے. بس فرق ہے تھوڑا سا نوکری اور غلامی میں کہ نوکری جو ہوتی ہے وہ جز وقتی ہوتی ہے، یعنی 6 گھنٹے کی ہوگی، 7 گھنٹے کی ہوگی، 8 گھنٹے کی ہوگی، 9 گھنٹے کی ہوگی، 50 گھنٹے کی ہوگی. ختم. آپ کی نوکری ختم ہو گئی، اب آپ فری، اگر چاہیں کریں. غلامی جو ہے وہ 24 گھنٹے کی ہوگی. ہر وقت آپ اللہ کے غلام ہیں. آپ رات کو بھی اللہ کے غلام ہیں، دن میں بھی اللہ کے غلام ہیں، حتیٰ کہ سو رہے ہیں تو بھی اللہ کے غلام ہیں. یہ ہے غلامی. اور دوسرا وہی ہوتا ہے کہ نوکری میں اگر آپ کام کر دیں، جو کام ہے آپ بس وہ کام کر دیں، جو بھی آپ جس کام کے لیے اپائنٹ ہوئے ہیں وہ آپ کام کر دیں، بس آپ کی نوکری ہو گئی، تنخواہ آپ کی ڈیو ہو گئی. لیکن غلامی میں کام بھی کرنا پڑتا ہے اور وہ بھی عاجزی کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، سر جھکا کے کرنا پڑتا ہے. پہلے اس کو آقا مانا اور اس کے بعد. یہ ہے غلامی. پہلی بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ غلامی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ماننے سے شروع، دل سے شروع ہوتی ہے، دماغ سے شروع ہوتی ہے کہ میں اس بات کو دل سے مانوں اور اللہ سے یہ کہوں کہ میں تیری غلامی کے لیے حاضر ہوں، میں تیرا غلام بننا چاہتا ہوں. بس جہاں میں نے یہ کہہ دیا، دل سے کہہ دیا، زبان سے کہوں گے تو کہوں، میں اس کا غلام ہو گیا، اس کا غلام ہو گیا، بس ختم. جیسے ہی میں نے کہا میں غلام ہو گیا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کوئی لائق غلامی نہیں ہے سوا اللہ. یہ مطلب یہ اقرار ہے اس بات کا کہ میں تجھے غلامی کے لائق سمجھتا ہوں اور میں تیرا غلام ہوں. جہاں آپ نے واقعی دل سے کہہ دیا یہ کہ لا الہ الا اللہ، دل سے کہہ دیا، زبان سے نہیں، دل سے جہاں آپ نے کہہ دیا کہ میں تیرے غلامی کے لیے حاضر ہوں، بس آپ اس کے غلام ہو گئے. اس سے تو آفر کی ہوئی ہے، اسے تو پہلا پہلے تو نہیں اس لیے کیا میں نے تو پہلے اس لیے کیا، آفر تو ہو گئی اس کی. اب تو صرف ایکسیپٹنس ہے. ایکسیپٹنس یہ آپ نے لا الہ الا اللہ دل سے کہہ دیا، آپ اس کے غلام ہو. کتنی سی بات. اور فرماتے ہیں میرے 8ویں امام امام علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ، آپ نے اپنے جد سے، اپنے والد سے، ان کے والد سے، ان کے والد سے نام لے کر پورا اور رسول تک، حضرت علی سے، پھر رسول خدا تک، اور پھر فرمایا خداوند عالم نے. اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. اللہ نے فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. یہ جو کلمہ آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ جو کہتے ہیں کہ میں کوئی لائق غلامی نہیں ہے سوا اللہ کی، یہ جو آپ جو کہتے ہیں فرمایا، اللہ فرما رہا ہے یہ کہنا جو ہے یہ میرا قلعہ ہے، یہ ماننا جو ہے یہ میرا. اب یہ قلعے کو آج کل سمجھ سکتے نہیں ہے اس بات کو، قلعے کو. اچھا پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کیونکہ خطرہ ہوتا تھا کہیں سے بھی حملہ کرتے، کوئی بھی حملہ کرتے شہر کو، تو قلعہ بنایا کرتے تھے. بادشاہ جو تھے اپنے لیے قلعہ بناتے تھے، بڑے بڑی اونچی دیواریں، اور اس کے اندر رہتے تھے تاکہ کوئی اگر حملہ کرے تو ایک دم اچانک نہ آ سکے. دروازہ ہوتا تھا بڑا مضبوط، وہ بند ہوتا تھا، پہلے دروازہ توڑے پھر کہیں آئے. دروازہ توڑنے کو کہتے تھے فتح، کھل گیا دروازہ. یہ فتح کرو اسی سے تھا، دروازہ کھل گیا ہماری شہر پہ قبضہ ہو. تو قلعے کے بدلے جب قلعے میں اگر آپ آ گئے تو محفوظ ہو گیا. قلعے میں آ گئے آپ کا مطلب کیا ہوا؟ اب کوئی حملہ نہیں کر سکتا آپ کے اوپر. ایک کی بڑی بڑی دیواریں ہیں، دیواروں کے اوپر سپاہی کھڑے ہوئے، تیر انداز لیے کھڑے ہیں، دروازے پر سپاہی کھڑے ہوئے، تو کوئی آ سکتا نہیں. تو قلعے کے اندر آ جانے کا مطلب یہ تھا کہ اب آپ محفوظ ہو گئے، اب کوئی آپ کو نہیں مار سکتا، کوئی خطرہ نہیں کر سکتا. اب سمجھے قلعے کا مطلب فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. یہ جب تم نے کلمہ پڑھ دیا مان کر، یہ میرا قلعہ ہے،
یہ گویا اللہ کا قلعہ ہے لا الہ الا من دخل فی حصنی امن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو، جو اس قلعے جس نے دل سے مان لیا میرے اس کلمے کو وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو۔ یہاں تک فرمایا آپ نے میرے آخری امام میں۔ اس کے بعد فرمایا ولیکن بشرطہا و شروطہا، مگر اس میں کچھ شرطیں ہیں اور کچھ شروط ہیں، اس کی بھی لا الہ الا اللہ کو ماننے کی کچھ شرطیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو جملہ کہا وہ کوئی مائی کا نہیں کر سکتا آج تک۔ صحابہ بڑے بڑے صحابہ سب کو میں سلام کرتا ہوں، اکابرین کو سلام کرتا ہوں، بزرگان دین کو سلام کرتا ہوں، مفتیان دین کو سلام کرتا ہوں، کوئی آج تک کہہ سکا ہی نہیں یہ لفظ آج جملہ کوئی کہہ سکا ہی نہیں۔ فرمایا کلمۃ لا الہ حصنی، کلمہ لا الہ میرا قلعہ ہے، وہ من جس نے اس بات کو مان لیا دخل فی حصنی وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا۔ ولیکن میں شرطہا و شروطہا، اس میں کچھ شرطیں، وہ انا من شروطہا، اور میں بھی ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ محمد بلندتر صلوات۔ کوئی نہیں کہہ سکا آج تک، دکھا دیا آپ مجھے سوائے ائمہ اہل بیت کے کوئی نہیں کہہ سکا کہ ہم شرط لا الہ ہیں۔ لا الہ قبول نہیں جب تک ہمیں نہ مانو، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکا۔ میں ایک دفعہ ٹی وی کا پروگرام ہو رہا تھا تو اس سے پہلے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، پہلے باتیں کرتے ہیں پھر جاتے ہیں آن ایئر، تو اس میں ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے کہ بھائی ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے آپ لوگوں نے کلمے میں اضافہ کر دیا۔ ہمیں کیا اضافہ کر دیا؟ آپ لوگ یہاں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد اللہ پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں حجی ہوئی۔ میں نے کہا میں تو نہیں کرتا، اور کیا کرتا ہوں میں تو نہیں کرتا۔ آپ نہیں کرتے؟ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہاں اضافہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں محمد رسول اللہ میں اضافہ نہیں کرتا ہوں، میں لا الہ الا اللہ میں اضافہ کرتا ہوں۔ علی جو ہے وہ شرط لا الہ ہے، لا الہ کو وہ نہیں جب تک علی کو نہ مانو۔ صلوات پر محمد و علی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو آپ اور کوئی بات یاد رکھیں نہ رکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا اس بات۔ بڑے بڑے علماء گزرے، مفسرین گزرے، بڑے بڑے اکابرین گزرے، مسلمانوں کے جو گزرے ہیں، امامت کا دعویٰ کیا انہوں نے، بڑے بڑے مفسرین ہونے کا دعویٰ کیا، محدث ہونے کا دعویٰ کیا، مگر یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کی قسم میں آپ سے دعویٰ سے کروں، دعویٰ ہی نہیں کیا۔ بھائی بحث تو جب دعویٰ ہے، جب آدمی دعویٰ کرتا تو بحث ہوتا ہے کہ بھائی یہ دعویٰ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ جب کوئی آدمی دعویٰ کرے گا تب ہوگی بحث، جب دعویٰ ہی نہیں کرتا تو معنی یہ کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم شرط لا الہ ہیں۔ اگر یہ کہا تو آل محمد نے کہا، ائمہ اہل بیت نے کہا۔ اور اس بات کو امام شافعی نے بڑا سا کہا۔ امام شافعی جو ہے بہت بڑی شخصیت ہے، یہ جو ہمارے سعودی حکمران ہیں یہ انہی کی امامت کو مانتے ہیں، امام شافعی۔ اور 4 فقہا مانتے ہیں عالم اسلام میں، 4 فقیہ ہیں، 4 کی آپ تقریر کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک امام شافعی، بہت بڑی شخصیت ہے۔ اور اہل سنت کے سب سے بڑے مفسر ہیں وہ ہیں امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر، وہ بھی ان کو امام مانتے ہیں۔ وہ اپنی تفسیر میں ان کی تفسیر نہیں پڑھا، اور اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قال امام الشافعی، ہمارے امام شافعی نے کہا کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول اللہ تمہاری محبت، سنیے کیا باتیں، ان کا شعر ہے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول تمہاری محبت، فرض من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، یعنی یہ مین میڈ نہیں ہے، یہ اللہ میڈ، فرض من اللہ، یہ فرض ہے۔ اور کیسی فرض ہے؟ لوگوں نے نہیں بنایا یہ فرض، من اللہ، اللہ نے اس کو فرض کیا ہے۔ اور کیا ثبوت ہے اس کا کہ اللہ نے فرض کیا؟ نہیں، امام شافعی ایسے شرط نہیں گئے، وہ ثبوت پیش کیا کہ حبکم تمہاری محبت فرض من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ کہ کیوں؟ پھر قرآن انزلہ، اس لیے فرض ہے کہ قرآن میں فرض کی گئی ہے، فرض من اللہ پھر قرآن انزلہ۔ بھائی یہی فرق ہے آل محمد میں اور اصحاب کرام میں۔ اصحاب کرام وہ ہے بہت معتبر ہے، بہت عظیم ہے، مگر آپ مانیں یا نہ مانیں آپ کی مرضی،
اہل بیت وہ نہیں ہے کہ مانے کہ نہ مانے، فرض من اللہ، ان کی محبت اللہ نے فرض کی ہے۔ یہ محبت ایسی نہیں ہے، آپشن نہیں ہے، یہ ہوتا ہے کالج میں سبجیکٹ پروفیسر صاحب بیٹھے، کوئی سبجیکٹ آپشن ہوتے ہیں، کچھ کمپلسری ہوتے ہیں، یہ آپشن نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے، یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے، فرض من اللہ، یہ اللہ نے فرض کیے، یہ ووٹوں سے نہیں ہوا ہے معاملہ، ووٹوں کو تو مانو کہ نہ مانو بھائی، بہت سے لوگ ووٹ دیتے ہیں، ووٹ نہیں دیتے، اور یہ تو ایسا ہو جاتا ہے، وہ تو صحیح ہے بھائی، اگر 100 ووٹ ہے مثلاً تو 60 ووٹ جس نے دیے وہ جیت گیا، مگر 40 ووٹ نہیں دیے نا، 40 تو انکار کر دیا نا، ووٹ میں تو یہ ہوتا ہے، لیکن یہ ووٹنگ والا مانا نہیں ہے کوئی 40 کے زمانے بھائی، نہیں مانا ہے، بٹ فرضوں میں، کیونکہ یہ اللہ نے فرض کی ہے، اور آپ اللہ کی غلامی کا دعویٰ کر رہے ہیں، جب آپ اللہ کے غلام ہیں اور اللہ نے جو فرض کیا ہے وہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ فرض من اللہ فی القرآن انزل، یہ اللہ نے فرض کی ہے محبت، اور یہ قرآن میں اتری۔ اب صاحب کہنے لگے صاحب بات یہ ہے کہ کیونکہ بہت محبت تھی نواسوں سے، لکھا ہے یہ نواسوں سے بہت محبت ہے، ہوتی ہے نواسوں سے محبت، بیٹی سے تو محبت ہوتی ہے باپ کو، یہ تو ایک فطری بات ہے، اور داماد بھی ہو اور بھائی بھی ہو، اس کو پالا بھی ہو تو بہت محبت ہو جائے گی، اس سے ظاہر بات کئی گنا محبت ہو جائے گی اس کو، یہ محبت تھی، بس یہ محبت تھی، میں یہ کہہ دیا کہ ہاں بھائی ان سے محبت، یہ لکھا ہے محبت کا تھا، محبت تھی، اور یہ فطری بات ہے کہ بیٹے باپ کو بیٹی سے محبت تو ہوتی ہوتی ہے، نواسوں سے محبت تو ہوتی ہوتی ہے، بھائی بھی ہو، داماد بھی ہو، مددگار بھی ہو، اور تقریباً بیٹی کے نام ہو تو اس کو پالا بھی ہو تو اسے محبت تو ہوگی ہو، تو کہہ دیا محبت۔ دیکھیے اللہ کو کتنا، یہ اللہ کے علم کو دیکھیا کہ اس کو اندازہ تھا کہ یہ بات لکھی جائے گی، اللہ کو علم تھا کہ یہ بات لکھی جائے گی۔ اب دیکھیے آیت شروع کیسے کی، یہ دیکھیے آپ، کیونکہ پتا تھا نا کہ لکھی جائے گی، تو اب پہلے آیت شروع کی قل اے رسول کہہ دو، آیت شروع کی قل سے، آیت محبت کو شروع کیا قل سے، لفظ قل نے کفر لگا دیا زبانوں پر، کہ اب نہیں کہنا کہ یہ رسول نے فرض کی ہے، یہ اللہ نے فرض کی ہے، وہ کہہ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے۔ پہلے لفظ فرض کر دیا قل، امام شافعی نے کہا فرض من اللہ، من اللہ، من الرسول نہیں کہا، امام شافعی نے یہ نہیں کہا کہ فرض من الرسول، یہ کہہ سکتے تھے نہیں، انہوں نے کہا فرض من اللہ، یہ محبت اللہ نے فرض کی، اگر رسول نے اپنی محبت کا فرض کیا ہوتا تو پھر رسول نے فرض کی ہوتی، اسی لیے اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کہا جائے گا، آیت کو شروع کیا قل سے، رسول کہہ دو، لفظ قل نے بتا دیا، ابھی رسول نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی کہلوا رہا ہے تو رسول کہہ رہے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوا اس کے کہ میری قرابت داروں سے محبت کرے، بس صرف۔ اچھا خیر میں بہت تفصیلات ہیں، بس ایک بات کر کے ختم کروں گا، رضا بیٹھے میں دیکھیے ادب میں ٹیکنیکل بات ہے، ذرا سی تھوڑا سا آپ پر زور پڑے گا دماغ پر، لیکن مزہ ہو جائے گا آپ کو بعد میں۔ ایک ادب میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ زوردار جملہ کون سا ہے، جملے میں سب سے زیادہ زور کے جملے میں طاقت، جملے میں طاقت ہوتی ہے، جیسے مثال دوں آسان سے، میں کہوں جی مجھے پانی پلا دیجیے، یہ جملہ ہے، آپ بتا دو پانی کو کیا کریں، یہ پانی پلا دیجیے۔ اب یہی بات میں یوں کہوں کہ یہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس پانی چاہیے، اب یہ بات کتنی زوردار ہوگی، کتنا زور پیدا ہو گیا، یہ کنسٹرکشن جو ہے کتنا زور ہو گیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف مجھے پانی چاہیے، پانی دے دیجیے، پانی کتنا اہم ہے میرے نزدیک، کتنا اہم ہے میرے نزدیک، یہ کیسے معلوم آپ کو، اس کنسٹرکشن سے معلوم، جملے کا تو یہ کنسٹرکشن ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے بس پانی چاہیے، اس سے معلوم ہوا کہ پانی بہت اہم ہے میری بات، دیکھا آپ نے، یہ ادب ادبا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اسٹرانگ کنسٹرکشن جو ہے کسی زبان کے اندر ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ایک نفی ہو اور ایک اس بات، ایک نو ہو اور ایک یس، پہلے کہوں یہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ نو، پھر صرف پانی چاہیے، اس بات، اس سے زوردار کوئی کنسٹرکشن ہو سکتا ہی نہیں،
کسی زبان میں بھی، چاہے عربی میں ہو، چاہے فارسی، چاہے انگریزی، چاہے اردو کی زبان، ایک نو اور ایک یس جو ہوگا نا، اس سے زیادہ کنسٹرکشن میں زور پیدا ہو سکتا ہی نہیں. اور اسی واسطے اللہ نے جب اپنا کلمہ پڑھوایا نا تو اسی کنسٹرکشن سے پڑھوایا. یہ کنسٹرکشن کیا؟ لا الہ، کوئی لائق غلامی نہیں ہے، پہلے یہ کروایا، الا اللہ، سوا اللہ کے. اگر اس سے زیادہ کوئی زوردار کنسٹرکشن ہوتا تو اللہ اس کنسٹرکشن کے ذریعے سے ہم سے کلمہ پڑھواتا. اس نے اسی کنسٹرکشن کو پسند کیا. یہی کنسٹرکشن ہے جملے کا جو سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. سب سے زیادہ اسٹرانگ بات اسی جملے میں کہی جائے گی. سب سے اسٹرانگ بات یہی ہے کہ کوئی لائق غلامی نہیں ہے سوائے اللہ کی. تو اللہ نے کیا استعمال کیا کہ لا الہ الا اللہ. دیکھیے گا، غور کیجیے گا، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی لائق غلامی نہیں ہے سوا اللہ. معلوم سب سے زیادہ کنسٹرکشن زوردار یہی ہے. اسی کنسٹرکشن کو استعمال کیا اہل بیت کی محبت کے لیے. لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت. نعرہ صلوات. نعرہ حاضری. اب اس سے کیا بات سمجھ ہوئی؟ میں سمجھ کر رہا تھا. دیکھیے یہ بھی ادب کا قانون ہے. اگر کنسٹرکشن ایک ہے نا تو اہمیت بھی ایک ہی ہوگی. مطلب میں نے کہا یا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس پانی چاہیے، اس کا مطلب یہ کہ میرے سے پانی جو ہے سب سے زیادہ اہم ہے. کسی اور نے کہا اچھا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے دوا چاہیے. اس کے معنی جو اہمیت میرے نزدیک پانی کی ہے وہ نزدیک اس کے نزدیک اہمیت دوا کی ہے. کنسٹرکشن ایک ہے نا. اب اللہ نے اپنی الوہیت کو منوایا جس کنسٹرکشن سے، اسی کنسٹرکشن سے اہل بیت کی محبت کو منوایا. معلوم اللہ کے نزدیک جتنی اہمیت اپنی وحدانیت کی ہے، اپنی توحید کی ہے، اتنی اہمیت آل محمد کی محبت کی ہے. اب آپ امام شافعی کے شعر سمجھیں گے کہ فرض من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. کیسی فرض ہے؟ جیسی لا الہ فرض ہے ویسے ہی علی ولی اللہ فرض ہے. جتنی اہمیت اللہ کے نزدیک لا الہ کی ہے اتنی اہمیت علی ولی اللہ کی، کیونکہ وہی کا سطر استعمال کیا، بدلا ہی نہیں. یہ بالکل ایک ادب کا اصول. یعنی میں یہ کوئی عربی کی بات نہیں کر رہا ہوں، انگریزی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، کوئی زبان بھی ہو، سب مانیں گے اس بات کو. جو لکھنے والے ہیں مانیں گے نہیں. یہ زیادہ اسٹرانگ کنسٹرکشن کوئی ہو سکتا نہیں. اور جب کنسٹرکشن دونوں کا ایک ہے تو ماننا پڑے گا جو اہمیت اللہ کے نزدیک توحید کی ہے وہی اہمیت جو ہے وہ امامت کی ہے، ولایت کی ہے، محبت آل محمد. اور یہ مجلس کچھ بھی نہیں ہے. یہ مجلس جو ہے یہ تفسیر ہے آیا مودت کی. اس لیے مجھے کوئی عربی کتاب کا حوالے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود اپنے ضمیر میں جا کے پوچھیے. آپ سب لوگ اپنے دل میں جا کے پوچھیے، دل سے، کہ آپ یہاں کیوں آئے، یہاں کیوں آ کے بیٹھے ہیں. آپ کے گھروں میں بڑے بڑے صوفے ہیں، بہترین مجھے پتا ہے، بڑے آرام دہ کمرے ہیں، سب شاندار چیزیں، آرام دہ چیزیں ہیں. یہاں فرش پہ آ کے بیٹھنے کے لیے کیوں آئے آپ؟ کیا چیز لے کے آئیں گے؟ بس ایک ہی جواب ہو، صرف ایک جواب، یہ حسین کی محبت ہے. یہ صرف حسین کی محبت. اور پھر میں کہتا ہوں دیکھیے کسی کو بلایا جائے بھائی آنا، دعوت ہوگی، ذرا عیش کریں گے، مذاق اڑے گا، کچھ اچھے پروگرام ہوں گے، ذرا میوزیکل پروگرام ہوں گے، کوئی اور تفریحی پروگرام ہوں گے، لطیفے ہو گے، تو پھر تو ٹھیک ہے بھائی مزہ لینے کے لیے آ رہے ہیں. میں تو بلایا گیا رونے کے لیے. بتائیے، رونے کے لیے، اور رونے کے لیے آ رہے ہوں، آنے والا رونے کے لیے آ رہا. کتنی بڑی بات ہے. یہ تو ثبوت محبت کے سوا ہو سکتا ہے کچھ نہیں. یعنی یہ تو ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ محبت ہے. محبت ہے تو لے کے آئیے. اور کوئی ثبوت ہو سکتا ہے اس میں کوئی عربی فارسی کتاب تو ہر نہیں دوں گا میں آپ کو. کامن سینس کی بات کرتا ہوں آپ سے. آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ گئے کسی مال کے اندر، آپ نے دیکھا ہر آدمی جو ہے خرید رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، رب کاروبار کر رہا ہے. چند آدمی بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں ایک سائڈ پہ. مثلاً آپ کیا سمجھیں؟ کوئی بھی ہو، چاہے انگریز ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، یہودی، کیا سمجھے گا؟ یہ سمجھے گا نا بھائی اس کا کوئی عظیم بن گیا ہے جس سے یہ محبت کرتا ہے، اس لیے یہ کاروبار چھوڑ کر رو کے بیٹھا رو رہا ہے. یہ سمجھے گا نا. ٹھیک ہے نا. دنیا مصروف ہے اپنے کاروبار میں، آپ رونے کے لیے آئیں.
یہ محبت نہیں ہے تو کیا چیز لے کے آئیں. اور اسی لیے ہمارے یہاں جو مجلس ہوتی ہے نا, ہمارے یہاں جو امام باڑے ہوتے ہیں, ہم لوگ امام باڑا بناتے ہیں الگ مسجد کے علاوہ. کیوں بناتے ہیں امام باڑا؟ انڈیا میں ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے, سنی بھی تھے, شیعہ بھی تھے وہاں انڈیا میں, آپ کو پتا ہے. تو بعد مسجد میں ہندو نہیں آ سکتے, جائز نہیں آنا. اور وہ محبت بہت سے ہندو کرتے ہیں محبت حسین سے, اور وہ آتے ہیں مجلسوں میں. اس لیے ہم نے امام باڑے بنائے. امام باڑے میں تقسیم یہ نہیں ہوتی, مجلس حسین میں تقسیم یہ نہیں ہوتی کہ کون حنفی ہے, کون مالکی ہے, کون شافعی ہے, کوئی ہندو ہے, کون مسلمان ہے, کون عیسائی ہے. یہاں تقسیم ہی ہے ہی نہیں. یہ تو تقسیم مسجدوں کی ہے, یہ تقسیم مسجدوں کی ہے. یہ سنی مسجد ہے, یہ شیعہ مسجد ہے, یہ حنفی مسجد ہے, یہ مالکی مسجد ہے, یہ شافعی مسجد ہے, یہ وہابیوں کی مسجد ہے, یہ تقسیم مسجدوں کی مسجد. مجلس کی تقسیم ایک ہی ہے, امام باڑے سے ایک ہی ہے. یہاں پر ایک تقسیم, کون حسین سے محبت کرنے والا ہے اور کون حسین سے عداوت کرنے والا ہے. یہاں تقسیم بس یہی ہوتی, محبت کرنے والا. اور یہ مجلس ہم نے قائم نہیں کی, یہ قائم کیے زینب کبریٰ نے. زینب کبریٰ نے قائم. جب یزید نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا, میں نے آزاد کر, امام مولانا نے کہا کہ ہم نے آپ کو آزاد کر دیا, آپ چاہیں تو مدینے جائیں, چاہیں تو کربلا جائیں, جہاں جائیں تہاں جائیں, میں انتظام کرنے کو تیار ہوں. مجبوراً کہا تھا, کیونکہ رات کو ولید نے, رات کو آ کے مروان کا فیملی کا سب سے بڑا سینئر موسٹ آدمی تھا مروان. اس نے آگے کہا یزید سے, رات کو آدھی رات کو آگے کہا تو ان قیدیوں کو فوراً آزاد کر دے, یہاں سے روانہ کر دے, ورنہ یہ پورا شہر تیرا کیا پیدا کر دے گا. پتا دمشق کے لوگ فوراً آزاد کر دے, تیری رہائی تیری بچت اسی میں ہے فقط. تو مروان نے آ کے مشورہ دیا تھا یزید کو, اسی رات اسے آزاد کیا. تو جب امام نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا, یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا کہ ہم کہاں جائیں گے, کیا کریں گے. تو یزید نے پوچھا پھر کون کرے گا فیصلہ؟ اس کا فیصلہ میری پھوپھی کریں گے. اللہ, آپ دیکھیے جناب زینب کبریٰ کا مقام دیکھیے. امام وقت ہے, خلیفہ خدا ہے, جانشین رسول ہے, وقت کا امام ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں فیصلہ نہیں کرتا, یہ تو میں پھوپھی جان سے پوچھ کر آپ کو پڑھاؤں گا. یہ کہ کیا کھڑے ہو آئے, میں کہا پھوپھی جان اب ہم آزاد کر دیے گئے, اب ہم آزاد, ہتکڑیاں کٹوا دی تھیں, بیڑیاں کٹوا دی تھیں, تو اتروا دیا تھا تیری امام کا, کہا اب آپ آزاد. اور یزید نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, میں انتظام کروں آپ کے لیے سواری کا. آپ نے کہا جانے کی بات تو بعد میں, کی بعد میں. پہلی بات شرط یہ ہے میری, دیکھیے شرط, آپ یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے, یہ ہے زینب کی فتح. شرط میری یہ ہے کہ پہلے میرے واسطے گھر خالی کیا جائے اور پورے دمشق میں اعلان کیا جائے کہ جن مردوں کو پرسہ دینے کے لیے آنا ہے میرے بھائی کا, وہ آئے میرے بیٹے کو پرسہ دے, بیمار باپ کو پرسہ دے, اور جو عورتیں چاہتی ہیں پرسہ دینا وہ میرے پاس آئے, میری بہن ام کلثوم کے پاس آئے, ان کو آگے پرسہ دے. اللہ, یزید کو گھر خالی کرنا پڑا. آپ سوچئے, دیکھیے آج یزید کی جو اولاد ہے وہ برداشت نہیں کرتی, یزید کے ماننے والے برداشت نہیں کرتے مجلسوں کو. آپ دیکھیے سزا تکلیف ان کو مجلسوں سے ہوتی ہے, سب زیادہ تکلیف مجلس سے ہوتی ہے. سب حملے جو ہوتے ہیں آزاداری بھی ہوتے ہیں, آپ دیکھیے سب حملے جو ہوتے ہیں آزاداری بھی ہوتے ہیں, سب تکلیف. اور جناب زینب کا آپ قوت دیکھیے اور کمال دیکھیے کہ یزید کو ماننا پڑا کہ گھر کا انتظام کرنا پڑے گا اور شام میں اعلان کرنا پڑے گا, مجلس برپا کرنی پڑے. کتنی بڑی بات ہے. اور جناب بیوی نے مجلس برپا کی. بس آخری جملے, اب آپ تصور کیجیے, تھوڑا تصور کیجیے, بس ختم کرتا ہوں. میں پڑھ رہا ہوں مجلس, یا کوئی اور اس سے بھی اچھا ذاکر پڑھ رہا ہے, مصائب ہو رہے ہیں. اب بتائیے اس مجلس میں کیا مصائب ہوئے ہوں گے جس میں میرا بیمار امام مجلس پڑھ رہا ہوں, اس میں میرا بیمار امام اپنے باپ کی مصیبتیں بیان کر رہا ہوں, اس میں میرا بیمار امام کربلا کے واقعات بیان کر رہا ہوں. اور سوچیے کیا حرکت ہوتی ہوگی اور کیا اثر ہوتا ہو. اس کا ذاکر میرا چوتھا امام ہے خود, کشمدیر گواہ کربلا کا,
وہ بیان کر رہا ہے جس نے اپنے باپ کے ساتھ نیزے پر چلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بیان کر رہا ہے. بتائیے وہ مجلس کیسی مجلس ہوگی؟ اور بیبیوں میں جناب زینب مسائل بیان کر رہی ہے. بتائیے ان سے بہتر بیوی کون بیان کر سکتی ہے اپنے بھائی کے مسائل؟ اور آخری بات کیا دقت ہوئی ہوگی اندازہ کیجیے آپ. اور آپ دیکھا ہوگا محرم کے ایام میں جب مجلسیں ہوتی ہیں نا تو آخری زمانے میں کیا ہوتا ہے، کچھ تبرکات مجلس کے دوران لائی جاتی ہے. جیسے علی کا جھولا لایا جاتا ہے، دینار لایا جاتا ہے ہمارے یہاں، کبھی مہندی لائی جاتی ہے حضرت قاسم کی، کبھی کوئی اور تابوت لایا جاتا ہے. تو دیکھیے کیا کتنی شدت ہوتی ہے بخار کی، کتنا گریا ہوتا ہے اس وقت جب کوئی تبرکات آ جاتے ہیں. اور سوچیے یہاں مجلس پڑھ رہا ہو میرا بیمار امام بڑی پڑی جامع زینب کبریٰ، اور وہاں تبرکات میں حسین کا سر آیا ہو، علی اکبر کا سر آیا ہو، عباس کا سر آیا ہو، تو کیا حال وہ ہو. ألا لعنة الله على القوم وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلب. ہمارے الہ ان گناہ گار ہاتھوں کو نہ دیکھ، ان سیاہ کار زبانوں کو نہ دیکھ، ان واسطوں کو دیکھ جن واسطوں سے ہم دعا کرتے ہیں. واسطہ تیری ذات بالا صفات کا واسطہ، تیری عظمتوں، کرامتوں، شرافتوں، مغفرتوں، رحمتوں، قدرتوں کا واسطہ، تیری تمام آیتوں کا واسطہ، تیرے تمام اسماء اعظم کا واسطہ، تیری تمام صفات علیٰ کا واسطہ، تیری شان رحمانیت، شان رحیمیت کا واسطہ، تیری شان کبریائی کا واسطہ، اور واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ، فاطمہ اولاد فاطمہ کا واسطہ، حسین اولاد حسین کا واسطہ، زینب اور ام کلثوم کا واسطہ، سکینہ اور رقیہ کا واسطہ. ہماری تمام دعائیں قبول فرما، ہماری تمام پریشانیاں دور فرما، ہمارے تمام مسائل حل فرما، ہمارے تمام زندوں پر رحم فرما، ہمارے تمام مردوں کی مغفرت فرما، ہماری جان مال عزت آبرو نسلوں اولادوں اور دین و ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے تمام دشمنوں حاسدوں دہشت گردوں کو ملک سے نابود کرتی، کیونکہ تمام جمعیتوں کو درم و برہم کرتی، کیونکہ تمام منصوبوں کو ساتھ میں ملا دے، کیونکہ قبر کو توڑ کر رکھ دے. ہر الہ ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے، ان کو مزید مہلتیں عطا فرما اور ان کو اپنے عذابوں و لعنتوں کا نشانہ بنا دے. اور بر الہ ہمیں اپنے اطاعت کی توفیق عطا فرما، تمام فرائض الہیہ پر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، تمام معصیتوں سے بے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، بہترین اعلیٰ اخلاق کے صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ناقص اعمال عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری نمازوں دعاؤں روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رضاریوں ماتموں آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بحق محمد وآله الأطهار برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم حسین. ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا. ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا. ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا. ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا. ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا. ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا. ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا. ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا. ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا. ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا. ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا. چھ مہینے والے تجھ کو میرا
اصغر
کربلا کو تاریخ کربلا کو پڑھ کر انیس دیکھو تاریخ کربلا کو دل بھی سر جھکائے کہتے ملیں گے تم کو 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم یہ شور گریا یہ شور ماتم یہ شور گریا یہ شور ماتم سنی ہوئی داستان پہ ہم سنی ہوئی داستان پہ ہم گاہ بڑھ کر ابھر رہی ہے وہ کربلا کی صدائے پرغم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم جو ظلم و ستم کے دھوکے جو ظلم و ستم کے دھوکے حال یہ تھا کہ کون روکے حال یہ تھا کہ کون روکے ابن علی کے در پر جمی ہوئی تھی نگاہ عالم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم بڑھا جو حد سے غرور باطل بڑا جو حد سے غرور باطل بڑا پٹھا پھر حسین کا دل بڑا اٹھا پھر حسین کا دل بنا حرم کو وطن سے لے کر ردائے زینب بنا کے پرچم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم اصول فکر و عمل کو موڑا اصول فکر و عمل کو موڑا یزیدیت کے پسو کو توڑا یزیدیت کے پسو کو توڑا ہر ایک دیوار ظلم ڈھا کر بنا گیا دیکھا قصر محکم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم صفاؤں کا دل ملا کے اٹھا صفاؤں کا دل ملا کے اٹھا قبر اصغر بنا کے اٹھا قبر اصغر بنا کے اٹھا ہوا کی میات مسکرا کر بدل گیا فکر نسل آدم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم سنبھل کے ٹوکے ہمیں زمانہ سنبھل کے روکے ہمیں زمانہ گزر گیا دور تازیانہ گزر گیا دور تازیانہ
غازیانہ اور سن لے جہان والے اب اس علم کے عباس باہم صدا رہے گا حسین کا غم صدا رہے گا حسین کا غم میرا شہر ابالا اکبر اکبر 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 میرا شہر ابالا اکبر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاجا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر ابالا اکبر 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 لاش اکبر پیشہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے کام کے بولے تیری فرقان علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر ابالا اکبر 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 لاش اکبر پیشہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے کام کے بولے تیری فرقان علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں
اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر بھائی بہنوں کا ہے جب رشتہ جس کا ثانی نہیں نہیں ملتا تو کہ سکھنا نے یہ لکھا کہ میں ایک دکھیا علاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ اکبر 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 لطف جی نے میں کہا کہ میں دل سے اٹھتی ہے یہ فضا کہ میں صبح سورتی کی باتوں میں نور لائے گی وہ اذان کہ میں تیری صورت بلاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ اکبر 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 زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر عاشق میں پیشہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تام کر بولے تیری فرقت ابھی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے جاتا ہے بیمار کا غم توک گولوں کے گھٹا جاتا ہے بیمار کا دم توک گولوں کے گھٹا جاتا ہے بیمار کا دم توک گولوں کے گھٹا جاتا ہے بیمار کا دم توک گولوں کے گھٹا جاتا ہے بیمار کا دم توک گولوں کے گھٹا جاتا ہے بیمار کا دم توک کھولو کے گھٹا جاتا ہے بیمار کا دم توک کھولو کے گھٹا جاتا ہے بیمار کا دم توک کھولو کے گھٹا جاتا ہے بیمار کا دم توک کھولو کے گھٹا جاتا ہے بیمار کا دم توک کھولو کے گھٹا جاتا ہے بیمار کا دم توک کھولو کے گھٹا جاتا ہے بیمار کا دم توک کھولو کے گھٹا جاتا ہے بیمار کا دم توک کھولو کے گھٹا جاتا ہے بیمار کا دم توک کھولو کے گھٹا جاتا ہے بیمار کا دم توک کھولو کے گھٹا جاتا ہے بیمار کا دم کھولو زنجیر
کٹتے ہیں قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم کھولو زنجیر کے زنجیر جس سے کٹتے ہیں قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ٹھوک گردے میں پڑا پاؤں میں زنجیر پڑی دیکھتی ہے گئی بس زینب مظلوم کھڑی دکھ سے دوہرا ہوا بیمار کمر کا گئی خم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ٹھوک گردے میں پڑا پاؤں میں زنجیر پڑی دیکھتی رہ گئی بس زینب مظلوم کھڑی دکھ سے دوہرا ہوا بیمار کمر کا گئی خم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم کھولو زنجیر کے زنجیر جسے کٹتے ہیں قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم قیامت ہے گرفتار کو گشراتا ہے قافلہ روکو کے بیمار کو گشراتا ہے کائنات سے یہ زینب کی صدا تھی بہم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم کیا قیامت ہے گرفتار کو گشراتا ہے قافلہ لوگوں کے بیمار کو گشراتا ہے کائنات سے یہ زینب کی صدا تھی بہم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم کھولو زنجیر کے زنجیر جسے کٹتے ہیں قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ابھی بیمار کے
کشی جاری ہے ہاتھ روکو تمہیں زینب کے کھلے سر کی قسم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ابھی بیمار کے زخم منہ سے لہو جاری ہے غازیانے نہ لگاؤ کہ کشی جاری ہے ہاتھ روکو تمہیں زینب کے کھلے سر کی قسم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم ٹھوک کھولو کہ گھٹا جاتا ہے بیمار قدم کھولو زنجیر کے زنجیر سے کٹتے